کوئی اپنے دل سے کچھ بھی طریقہ اپنا لے نماز کے اندر اور نماز پڑھے، خلاف سنت طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ ابو سلیمان عن ابی سلیمان مالک ابن الحویرث قال، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم عمر نوجوان تھے، جوانی کی عمر تھی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے آپ کے پاس 20 دن قیام کیا، 20 راتیں قیام کیا۔ عربی میں رات کبھی کہتے ہیں کبھی دن کہتے ہیں، 20 راتیں رہا، 20 دن رہا، تو ہم 20 دن تک 20 راتوں تک آپ کے پاس رکے رہے، دین سیکھتے رہے، پڑاؤ ڈالا، مدینہ میں رہے، قیام کیا۔ فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھروں کی یاد آ رہی ہے، بہت دن سے یہیں پر رکے ہوئے ہیں، گھروں کی یاد آ رہی ہے۔ دیکھیے دین سیکھنے کے لیے 40 دن جانا ضروری ہے۔ کتنے دن ہیں؟ 20 دن ہیں۔ اب اس سے 20 کی دلیل نہ لیں، کیونکہ 20 گنتی طے نہیں تھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنے دن سے رکے رک گئے، کوئی ایسا خاص نمبر ہے، کوئی میجک نمبر ہے، کوئی تقدس والا نمبر ہے کہ اس نمبر سے انسان میں تبدیلی آتی؟ کوئی نمبر نہیں ہے۔ تو 20 دن تک رکے رہے۔ وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، آپ نے پوچھا گھر میں تمہارے کون کون ہیں، اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہو؟ فَأَخْبَرْنَا، تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارے گھر میں فلاں ہیں، کسی کے گھر میں بیوی ہے، کسی کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن، جو بھی ہم نے بتایا۔ فَأَخْبَرْنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن میں آپ کو دیکھا، رہے ساتھ میں، تو تاثر کیا پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت نرم انسان تھے، آپ بڑے رحم دل انسان تھے، رحم دل تھے، تبھی تو خیال آیا کہ ان کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ فقال ارجعوا الى اہلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ، اپنے گھروں میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان میں واپس لوٹو۔ فعلموہم ومروہم، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا حکم دو۔ وصلوا كما رأيتموني اصلي، اور ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ کیسے پڑھو؟ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے۔ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ لوگوں کی امامت کرے۔ اس سے عمر دراز کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ امامت کون کرے؟ تم میں سے بڑا۔ تو جو بڑے ہیں، عمر والے ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام معلوم کرنا ہے، یہ بھی حدیث اس کی ایک دلیل ہے کہ بڑے کی عزت ہے۔ لیڈر قوم کا بڑا بنے گا، امام بڑا بنے، خود جبکہ اس کے پاس علم ہو، علم اور تجربہ دونوں صرف علم سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس میں جو ٹکڑا ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ جو مسئلہ ہمارا ہے، سنت کے خلاف نماز لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے رد میں دلیل کیا ہے؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نہیں، ہم کو اپنے امام کی طرح نماز پڑھنا ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ وَصَلُّوا كَمَا، مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ کون؟ مرد یا عورت؟ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ کیسے ہوا؟ اپنے گھروں میں جاؤ تو جا کے صرف مرد نماز پڑھو، عورتیں نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا ہے؟ ہاں، نماز کا حکم کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے بھی، اور امروہم، ان کو حکم دو، کس کا؟ سارے احکام کا، اس میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے سب کے لیے کیا کہا؟ وصلوا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ اگر عورتوں کی نماز الگ ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ ہاں، عورتیں میری طرح نماز نہ پڑھیں، میری بیویوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کہا آپ نے؟ نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے آپ نے، مرد اور عورت سب کے لیے آپ نے کہا میری طرح تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔